السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی محبت کے ساتھ میں نے آپ کو سلام کیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جواب بھی محبت سے دیا جائے، السلام علیکم۔ یہ ہنگامہ بہت ہے، یہ جلسہ سننے کا مزاج نہیں ہے۔ جب آپ بولیں گے تو سنیں گے کیا؟ اور اگر آپ کو بولنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ ادھر آ جائیے، ہم لوگ ادھر چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا خاموشی کا ماحول بنائیے اور ادب کے ساتھ تشریف رکھیے۔ یہ جلسہ ہے، چوپال نہیں ہے۔ یہ ہنگامہ جو بپا کر رکھا ہے، آپ نے بازار لگایا ہے، یہ بازار بند کیجئے اور خاموشی سے آپ جو آپ کو بتایا جائے اسے سنیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ میں اور آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و داتا، تاجدار مدینہ، سکون قلب و سینہ، رحمت عالم، نور مجسم، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، فخر رسولاں، جناب احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دربار میں آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، کھڑے سے بیٹھے تک، اوپر سے نیچے تک پورا مجمع بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت اچھے ہیں آپ لوگ، بالخصوص کرم پور چودھری کے وہ نوجوان جنہوں نے آج کا یہ جشن پاک اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جشن عید میلاد کی شکل میں منعقد کیا۔ دوستو، آپ کے رات کے اس حصے میں یہاں بیٹھنا، اتنی سردی میں اپنے گھر بار چھوڑ دینا، اپنے بستروں اور آرام کو چھوڑ دینا اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس سردی کے موسم میں نبی کے جلسے میں آنا، اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ ابھی ایمان زندہ ہے، ابھی اسلام باقی ہے۔ دوستو، اس عقیدت کے ساتھ آپ بیٹھیے، اس محبت کے ساتھ کہ جب جلسہ ختم ہو، سلام پڑھا جائے، دعا کی جائے، اس کے بعد ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوں، گلیوں سے گزر رہے ہوں، اپنے دروازوں پہ دستک دے رہے ہوں، دروازوں سے گھر میں گھس رہے ہوں، اللہ کی وہ مخلوق
جو نظر نہیں آتی، جسے فرشتے کہتے ہیں، ہم اپنے دروازوں سے گھروں میں داخل ہو رہے ہوں اور فرشتے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوں کہ آج یہ لوگ جو اپنے گھروں میں جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بخش دیا ہے۔ اس خوش عقیدگی کے ساتھ آپ تشریف رکھیے۔ بہت شاندار جلسہ ہے، بہت پورا علاقہ ہمارا الحمدللہ امڈ آیا ہے۔ اہل سنت والجماعت اعلی حضرت کے دیوانے، مسلک اعلی حضرت کے پرچم کے سائے نیچے اس وقت پورا علاقہ آ گیا ہے، چونکہ ہم لوگ سب ٹنا ٹن سنی ہیں۔ کوئی پلپلا تو نہیں ہے یہاں؟ اچھا، یہاں پلپلا ہو ہی نہیں سکتا، پلپلا تو ایسے ہی دیکھ کے ہی بھاگ جائے گا، یہاں کیا کام ہے اس کا۔ بہت اچھا جلسہ سجایا ہے آپ نے۔ یہ تھوڑی سی جو چپکلش کچھ دیر پہلے تھی آپس میں گفتگو بول چال، اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بند کر دیجئے بھائیو۔ میں آپ سے چند منٹ کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا، وہ باتیں جو میرے لیے، آپ کے لیے، جب تک دنیا میں رہیں تو دنیا میں، اور دنیا چھوڑ کے جائیں تو قبر میں، قبر سے اٹھائے جائیں تو میدان حشر میں کام آ جائیں۔ میں کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے ابھی آپ نقیب اہل سنت سے بہت اچھے اشعار سن رہے تھے، اور مجھ سے پہلے شاعر اہل سنت عالی جناب مولانا سلیم رضا صاحب سے بہت اچھے لب و لہجے میں آپ نے نعت مصطفیٰ سماعت فرمائی۔ جتنی محنت سے انہوں نے پڑھا اس سے زیادہ محنت سے آپ نے ان کو نواز دیا، بات برابر ہو گئی۔ اب دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اب آپ اطمینان سے تشریف رکھیے اور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے قلم کے وہ شاہکار زمانہ اشعار، وہ نعت پاک جسے بارہا آپ نے سنا ہوگا اور اپنے دل کو منور و مجلہ کیا ہوگا، جو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس پر تضمین کے چند شعر ہیں، توجہ چاہیے آپ کی۔ ایک بار آپ لوگ سب دیکھو، ہم لوگ دن بھر نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، زبان سے کیا کیا نکلتا ہے۔ جلسے نبی میں آ گئے ہو تو تھوڑی دیر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لو۔ سب اپنی زبان سے بلند آواز سے اللہ کی پاکی بولو، سب کہو سبحان اللہ۔ کوئی ایک بھی خاموش نہ رہے، سب زبان کھولیں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ دوستو، کل حشر کے میدان میں آپ پچھتائیں گے۔ اس وقت آپ کو خیال آئے گا کہ ہم نے سب سے زیادہ کام یہی کیوں نہیں کیا تھا۔ اس لیے میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، آپ زمین کے جس حصے پر، جس وقت بھی، جہاں بھی، جب بھی اپنی زبان سے اللہ کا مبارک نام لوگے، کل بروز حشر اس اللہ کے لیے ہوئے نام کو اپنی آنکھوں سے لکھا ہوا دیکھو گے۔ اس لیے بھائیو، آپ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب شعر سنیے آپ کہ جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیے ہیں، جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیے ہیں، شوریدہ بستیوں کو گلشن بنا دیے ہیں، توحید سے ہمارے دل جگمگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، واللیل جن کا کاکل ما زاغ ان کی آنکھیں، واللیل جن کا کاکل ما زاغ ان کی آنکھیں، او ادنا کی گلی میں بہکی نہ جن کی آنکھیں، معمور ہیں خدا کے جلووں سے ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، فیضان اعلی حضرت
مسلک اعلیٰ حضرت علامہ حنیف القادری صاحب قبلہ سرزمین میں کرم پور چودھری. نعرہ جبل صلاح تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، جبل صلاح تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا، محشر میں ویسا منظر جو دیکھے کہتا ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. صدیق بن کے چمکا جو خلق ان سے مانگا، صدیق بن کے چمکا جو خلق ان سے مانگا، غوثوں کا غوث ٹھہرا نقشے قدم جو مانگا، قربان ربیہ تم پر ان کو انہی سے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر سنیے آپ. احمد رضا چلا جو جانے جہاں کی جانب، وہ منظر اپنی نظروں کے سامنے لائیے جب اعلیٰ حضرت اپنی ماں کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے چلے. سمندری سفر ہے، بحری سفر ہے، بحری جہاز ہے، بیٹھے ہیں، طوفان اٹھا ہے، جہاز کو گھیر لیا ہے طوفان نے، بھور میں پھنس گیا ہے جہاز. کپتان نے کہا اے جہاز میں سوار ہونے والو اپنی خیر مناؤ، جہاز میری دسترس سے باہر نکل گیا. بہت کوشش کی ہے میں نے کہ یہ جہاز بچا لیا جائے مگر میری کوششیں ناکام ہو گئیں. اب جہاز مجھ سے بچنے والا نہیں، اپنی خیریں مناؤ. تمام لوگ رونے لگے، ہر ایک کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے اعلیٰ حضرت اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں ماں یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا بیٹا جہاز کے کپتان نے اعلان کر دیا جہاز بچے گا نہیں، جہاز ڈوب جائے گا. اعلیٰ حضرت پورے یقین کے ساتھ بولے ماں انشاءاللہ یہ جہاز ڈوبے گا ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. حضرت علامہ حنیف القادری صاحب قبلہ جشن آمد رسول. ماں یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، اس جہاز کو سمندر کے نیچے نہیں جانا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ماں نے کہا بیٹا کپتان نے اعلان کر دیا. اعلیٰ حضرت بولے میں اپنے نبی پہ ایمان رکھتا ہوں، اپنے رسول پہ ایمان لایا ہوں میں، اور میرے نبی نے کہا تھا جب تم سواری پہ سوار ہو تو پڑھ لیا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. تم یہ پڑھ لیا کرو اللہم ربنا مرساها مجرها ومرساها. جو یہ پڑھ کر سواری میں بیٹھے گا اس کی سواری منزل تک بحفاظت پہنچ جائے گی. ماں میں نے اپنے نبی کے فرمان کے مطابق یہ پڑھ لیا ہے، میرا نبی سچا ہے، میرے نبی کا قول سچا ہے، میرے نبی کا وعدہ سچا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کی طاقت اب ٹچ نہیں کر سکتی. اور پھر کیا ہوا سماعت؟ جی سبحان اللہ. محبت سے سب کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے والے بھی بولے اور پیچھے والے بھی کہہ دیں، آپ بھی کہہ دیجئے. احمد رضا چلا جو جانے جہاں کی جانب، بحری سفر میں طوفان اٹھا رضا کی جانب. احمد رضا چلا جو جانے جہاں کی جانب، بحری سفر میں طوفان اٹھا رضا کی جانب. جب طوفان اٹھا تو کیا ہوا؟ بحری سفر میں طوفان اٹھا رضا کی جانب. فوراً صدا دی اس دم مختار کل کی جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ ماشاءاللہ بہت خوب. لنگر اٹھا دیے ہیں. دوستو میرے اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان آپ نے سماعت کر لیا. ہم جشن عید میلاد منا رہے ہیں. کیا منا رہے ہیں؟ جشن میلاد. ایک بہت مشہور ہو گیا ہے ایک لفظ 12 وفات. بہت غور سے سننا بھائیو. ایک لفظ عام زبان زد ہے 12 وفات. یہ کہنا چھوڑو سنیوں، یہ 12 وفات کہنا
سنی کی بولی نہیں ہے، یہ سنی کی بولی نہیں ہے، یہ سنی کی نہیں، وفادار کی بولی نہیں، یہ غدار کی بولی ہے۔ سنی وفات نہیں کہتا، سنی تو عید میلاد کہتا ہے، 12ویں شریف کہتا ہے۔ نبی کا عاشق اپنے نبی کی وفات کے بارے میں نہیں کہتا 12 وفات۔ یہ عام لفظ جو لوگوں نے کیا ہے وہ وہابیوں نے کیا ہے، دیوبندیوں نے کیا ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں سادہ دل سنیوں سے تم جشن عید میلاد 12 تاریخ کو مناتے ہو، چراغاں کرتے ہو، روشنی کرتے ہو، ڈیکوریشن کرتے ہو، جلسہ و جلوس کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ جس تاریخ میں تم جشن عید میلاد مناتے ہو، کیا تمہارے نبی نے اسی تاریخ میں وفات نہیں پائی؟ کیا ان کا وصال اس تاریخ میں نہیں ہوا؟ اگر 12 تاریخ کو نبی آئے ہیں تو 12 تاریخ کو ان کا وصال بھی ہوا ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، معاذ اللہ وہ کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی زبان تو یہ ہے کہ وہ مرے بھی اسی زبان اسی تاریخ میں تھے جس تاریخ میں تمہارے نبی آئے ہیں، تو آنے کا جشن مناتے ہو، مرنے کا جشن، مرنے کے بارے میں غم نہیں مناتے۔ تو ان سے کہہ دو اے ظالمو، وہ تمہارا نبی ہوگا جو مر گیا ہوگا۔ ارے نبی ہمارا مرا نہیں، بریلی کے اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دے دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول حضرت علامہ حنیف القادری صاحب قبلہ، سرزمین کرم پور چودھری۔ وہ تو کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ ہم نے کہا وہ کوئی اور ہوگا جو مر کے مٹی میں ملا ہوگا، ہمارے نبی ہاں وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے ایک آن کو میرے نبی پہ موت آئی ضرور، مگر پھر نبی کو ویسے ہی زندگی دے دی گئی جیسے کہ سابق زندگی تھی۔ میرے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارا قرآن زندہ ہے۔ اور یہ عورتوں میں زیادہ رواج پکڑ گیا ہے، عورتیں زیادہ کہتی ہیں 12 وفات، اور جب ماں کی زبان سے بچہ سنتا ہے 12 وفات تو بچہ بھی بولنا سیکھتا ہے 12 وفات۔ اس لیے ماں کو زیادہ کنٹرول کرنا، چونکہ ماں سب سے پہلی درسگاہ ہے بچے کی، ماں سب سے پہلا اسکول ہے بچے کا، ماں سب سے پہلا کلاس ہے بچے کا، ماں سب سے پہلا مدرسہ ہے بچے کا، ماں سب سے پہلا اسکول ہے بچے کا، ماں سب سے پہلا کالج ہے ماں کی گود بچے کے لیے۔ اس لیے ماں کو دیکھ کر بچہ پروان چڑھتا ہے، اس لیے ماں کو چاہیے وہ اب 12 وفات نہ کہے بلکہ 12ویں شریف کہا کرے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرے کیا ہماری ماں کا حال یہ ہو گیا، ہماری بیٹیوں کا حال یہ ہو گیا، آج کی بہنوں کا حال یہ ہو گیا۔ ارے یہ زبان کیا روکیں گی، یہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گی؟ ان کا حال یہ ہے کہ بچہ چھوٹا سا ہے، ننھی عمر ہے، توتلی زبان ہے، باپ گھر سے باہر نکلا، ماں اپنے بچے سے کہتی ہے اے پپو پاپا جا رہے ہیں، ٹاٹا کر دے۔ بولو یہ سچی ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات ہے، حق ہے، ایمانداری سے بتانا مجھے یہ اشارہ کس بات کا ہے، ہاں کا ہے یا نہ کا؟ میں نے کہا بھائی صاحب پانی لائیے، آپ نے کہا کیا مطلب لاؤں گا؟ نہیں لاؤں گا، یہ اشارہ ہوا نا؟ باپ گھر سے نکلا، غور کر ماں، غور کر، تو سوچ نہیں رہی ہے کہ تو اپنے بچے سے کیا کہلوا رہی ہے؟ باپ گھر سے نکلا ہے کس لیے؟ تاکہ ماں اس باپ کا بیٹا، اس بیٹے کا باپ
تیرے لیے خوشیاں لائے، تیرے لیے راحت لائے، تیرے لیے سامان لائے، تیرے لیے دنیا کما کے لائے، اس لیے تیرا شوہر، تیرا سرتاج، تیرا تاجدار اپنی چوکٹ سے باہر نکلا ہے، تو اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہہ دے کچھ نہیں لاؤں گا. ارے یار یہ ہے کیا؟ یہ ٹاٹا باٹا کیا ہے یار؟ ارے یار انڈیا میں یہ دو ہی تو ہیں، ایک ہے ٹاٹا اور ایک ہے باٹا. ٹاٹا بناتا ہے لوہا اور باٹا بناتا ہے چپل. صحیح کہہ رہے ہیں. انہیں چھوڑو. سنو ماں، تو اپنے بچے کو کیا سکھائے گی؟ باپ گھر سے نکلے بچے کا تو اپنے بچے کو سکھا، اے میرے لال تیرے والد صاحب جا رہے ہیں، کہہ دے خدا حافظ. سبحان اللہ. کہہ دے فی امان اللہ. یہ سکھا ماں تو اپنے بچے کو. تو نے سمجھا نہیں کہ یہ فی امان اللہ، یہ خدا حافظ کا لفظ اپنے دامن میں کتنی وسعت رکھتا ہے، اپنے دامن میں کتنی گہرائی رکھتا ہے، اپنے دامن میں کتنی برکتیں رکھتا ہے، اپنے دامن میں کتنی رحمتیں رکھتا ہے. ماں تو نے یہ سمجھا ہی نہیں خدا حافظ کا معنی و مفہوم کیا ہے. ماں تو نے جانا ہی نہیں، اس لیے تو نے بچے کو یہ سکھا دیا. سنو اے سنیوں، غور سے سنو. جلسہ سننے آئے ہو تو خالی نعرہ لگا کے مت جاؤ، بلکہ اپنے دامن میں کچھ چھپا کے لے جاؤ. کیا بات ہے. اور میری کچھ بیٹیاں آئی ہیں، کچھ مائیں بہنیں آئی ہیں، ان سے کہوں گا تھوڑی دیر اور اطمینان سے بیٹھی رہو. میں تمہارے لیے آج کچھ خاص نیاز لایا ہوں. کیا بات ہے. اس لیے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ آج عورتیں بیدار ہوں. اور سچی بات تو یہی ہے میرے بھیا، اگر یہ عورتیں سدھر جائیں تو سمجھو پوری دنیا سدھر گئی. بولو یار میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ حقیقت حق ہے. حق. کیا بات. ایک ہی پھیرے میں دے دو میرے بھائی. اب بات یہ ہے نا، اگر میں بھی لہرا اورا مارتا، اب کوئی لہرا اورا نہیں لگے گا جب تک میں کرسی بیٹھا ہوں. کیا بات ہے. ہمارے میں بھی لہرا مارتا تو ابھی دیکھتے کہتے بھاگتے آتے. مت آؤ یار وہیں بیٹھے رہو. مگر میری بات سن لو. تم آ گئے ہو، تم اپنے محلوں میں میری بات لے جانا، اپنے گھروں میں لے جانا. جو بہنیں آئی ہیں وہ دامن میں باندھے، گرہ باندھ لے میری مائیں بہنیں. سنیں، غور سے سنیں. اور سنیو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہمارے گھر میں عورتیں اپنے بچوں کو جو سکھا رہی ہیں نا ٹاٹا باٹا، سنو اس میں ہماری بہت بڑی غلطی ہے، اس میں ہمارا بہت بڑا قصور ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے بچے سیانے ہوتے، شادی کے لائق ہوتے ہیں، بیٹی جوان ہوتی ہے، بیٹا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، باپ کو فکر لگ جاتی ہے بچے کی شادی کرنی ہے. کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ شادیوں میں؟ کیا تلاش کرتے ہیں ہم شادیوں میں؟ لڑکی والے ڈھونڈتے ہیں لڑکے کو، لڑکا کتنا ہینڈسم ہے، کتنا کوالیفائڈ ہے، پڑھا لکھا کتنا ہے، مہینے میں کتنا کما لیتا ہے، بس یہی دیکھتے ہیں نا ہم لوگ. اور لڑکے والے کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی کتنی حسین ہے، کتنی جمیل ہے، کتنی خوبرو ہے، کتنی دیکھنے بھالنے میں اچھی ہے، انگریزی بول لیتی ہے کہ نہیں، ماڈرن ہے کہ نہیں، اس دور کے مطابق ماحول بنانے والی ہے کہ نہیں. یہی دیکھتے ہیں نا ہم لوگ شادیوں میں. کیا دیکھتے ہیں اپنے بچوں میں ہم؟ سنو، میرے نبی نے کہا تھا جن کا جشن منا رہے ہو تم، وہ تمہارے پیغمبر مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم بچوں کے رشتے تلاش کرو تو کچھ اور دیکھنے سے پہلے ان میں یہ دیکھو کہ ان میں دین کتنا ہے. مگر ہم یہ نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دلہن جس سے ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہ حسن و جمال والی ہے کہ نہیں، اور ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ یہ مال کتنا لائی.
فریج لائے گی کہ نہیں, کولر لائے گی کہ نہیں, واشنگ مشین لائے گی کہ نہیں, 2 ویلر لائے گی کہ 4 ویلر لائے گی, سونا چاندی لائے گی کہ نہیں, روپیہ پیسہ لائے گی کہ نہیں, برتن کتنے لائے گی, ساز و سامان کتنا لائے گی, یہی دیکھتے نا ہم لوگ. ارے ایک اچھا مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والی دلہن سامان لائے گی کہ نہیں, دولت لائے گی کہ نہیں, سرمایہ لائے گی کہ نہیں, وہ یہ دیکھتا ہے آنے والی دلہن جو میرے گھر میں آ رہی ہے وہ قرآن لائے گی کہ نہیں, مصلی لائے گی کہ نہیں. کیا بات ہے, بہت خوب صاحب. یہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا کیا بات. سنو, ایسی بہویں گھر میں لاؤ, ایسی دلہنیں گھر میں لاؤ کہ تمہاری نئی نویلی دلہن گھر میں آئی ہو, پہلی بار اس نے تمہارے آنگن میں قدم رکھا ہو, تمہارے گھر میں پہلی بار آ کر کے اس نے آنکھ کھولی ہو, رات کا سناٹا ہو, پوری دنیا سو رہی ہو, پورا عالم سو رہا ہو, مسجد کے مینارے سے آواز آ گئی ہو, الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کی طرف. جب یہ آواز آپ کی مسجد کے مینارے سے آئے تو وہ آنے والی نئی دلہن اپنا بستر چھوڑ دے, ضروریات سے فارغ ہو, وضو کرے, مصلی ساتھ میں لائے. اب ایمانداری سے بتانا, جب ایک نئی دلہن جو نویلی آئی ہے, پہلی بار گھر میں آئی ہے, جب وہ نماز کی تیاری کرے گی تو اس کی ساس بڑھیا لیٹے لیٹے بستر میں سے دیکھے گی کہ یہ بہو کیا کر رہی ہے, سمجھ جائے گی مصلی لائی ہے, نماز پڑھے گی تو بڑھیا کو شرم آئے گی کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی تو یہ میرے بارے میں کیا سوچے گی, تو بڑی بیوی نماز کی تیاری کرے گی, اور جب ماں نماز کی تیاری کرے گی تو بیٹے کو غیرت چڑھے گی کہ میں جوان ہو کے بستر پہ پڑا ہوں, میری ماں بڑھاپے میں نماز پڑھ رہی ہے, تو بیٹا بھی نماز کی تیاری کرے گا. جب بیٹا نماز پڑھے گا تو بہن کو شرم آئے گی, بھائی نماز پڑھ رہا ہے اور میں نماز کی تیاری نہ کروں, تو بہن بھی نماز پڑھے گی, اور جب بیٹی نماز پڑھے گی تو باپ کی غیرت جاگے گی کہ میری بیٹی سجدہ کر رہی ہے اور میں باپ ہو کے بستر پہ پڑا ہوں, تو باپ بھی اٹھے گا, مسجد کو چلا جائے گا. دیکھا آپ نے, ایک نمازی دلہن لائے تھے, اس نے پورے خاندان کو نمازی بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. ایسا ماحول پر پکڑو. مگر ہم لوگ کیا کرتے, لڑکے والے گئے اکٹھے ہو گئے, اور اب 2-4 تو جا نہیں رہے, کئی گاڑیاں جا رہی ہیں. صحیح کہہ رہا ہے. ہاں, لڑکی کے دروازے پر, یہی بات. اس کے باپ کو جا کے پہنچے گھر پہ, دیکھا لڑکی والے کا مکان بہت اچھا ہے, تو ساتھ میں نہیں رہ جاتے. یہ حضرت مولانا قاسم صاحب خطیب و امام مسجد کرم پور تشریف فرما, جی جی جی, اور میرے دوست, بڑے پرانے دوست حضرت حافظ ناصر خان صاحب ممبر پاک پر تشریف فرمائے. یہ لوگ شاید میری بات کی تائید کریں, اور آپ لوگ تو کرو گے ہی, کیونکہ دیکھ رہے ہو مکان دیکھا بہت اچھا ہے, پڑوسی کے کان میں کہہ رہے آدمی بہت اچھا ہے. صحیح کہہ رہا ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ارے یار, آدمی اچھا ہے کہ مکان اچھا ہے. اب پہنچے دسترخوان پہ, لمبا چوڑا دسترخوان, جتنے کھانے والے نہیں ہیں اس سے زیادہ ڈونگے رکھے, اور دسترخوان کی اچھائی دیکھ کے بولے آدمی بہت اچھا ہے. ارے آدمی اچھا ہے کہ دسترخوان اچھا ہے؟ ہاں بھائی, کہ یہ ضروری ہے جس کا مکان اچھا ہو وہ آدمی اچھا ہو, جس کا دسترخوان اچھا ہو وہ آدمی اچھا ہو, یہ ضروری ہے؟ نہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مکان اچھا نہ ہو مگر آدمی اچھا ہو, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دسترخوان اچھا نہ ہو مگر آدمی اچھا ہو. رشتے ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی تلاش کرتے ہیں رشتے, مگر اے مسلمان سن, رشتہ تو تیرے نبی نے بھی اپنی بیٹی کا تلاش کیا تھا. وہ بیٹی جو سجدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے, جو خاتون جنت ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ. سبحان اللہ, بے شک. ان کا رشتہ تلاش کر رہے میرے مصطفیٰ, اپنی بیٹی کا رشتہ. ہم رشتہ تلاش کرتے, دولت مند دیکھتے, سرمایہ دار دیکھتے. ارے میرے نبی چاہتے دنیا کے بڑے بڑے تاجدار میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے اپنے تاج رکھ دیتے, مگر میرے نبی نے
کسی دولت مند کو نہیں دیکھا جس کے ساتھ اپنی بیٹی کو منسوب فرمایا میرے مصطفیٰ نے. جانتے ہیں وہ بیٹی میرے نبی کی لاڈلی لخت جگر، میرے مصطفیٰ کی نور نظر، وہ بیٹی جس کی آمد پر میرے مصطفیٰ ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں. شہنشاہ کونین کی لاڈلی حضرت فاطمہ کا رشتہ جس کے ساتھ میرے نبی نے کیا ہے، سنو، حیدر کرار، مشکل کشا، سبحان اللہ، مولا علی. کیا بات، سبحان اللہ، ارے یار نام علی سن کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ وہ نام ہے ہاں کیا بات، جس نام میں آج بھی اتنا دم ہے کہ جہاں بھی لیا جائے نام علی تو ٹوٹ جاتی ہے دشمن کی نلی. کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، بہت خوب، یار جب نام میں اتنا دم ہے بہت تو خوب. ذات کتنی پاورفل ہوگی. حق حضرت ہے. علی کے ساتھ میرے نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا. وہ علی جن کے پاس رہنے کے لیے مکان تک نہیں تھا، مکان تک نہیں تھا حضرت علی کے پاس. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کپڑے لانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. میرے مصطفیٰ نے اپنی زرہ عطا فرمائی اور کہا علی یہ میری زرہ لے جاؤ، بازار میں فروخت کر دینا، پیسے ملے کپڑے لے آنا. ذرا غور کرو، میرے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح مولا علی سے فرمایا اور جب نکاح ہو گیا حضرت فاطمہ رخصت ہونے لگی، دہلیز مصطفیٰ سے رخصت ہونے لگی، کاشان نبوت سے رخصت ہونے لگی، اپنے بابا جان کی چھاتی سے لگ گئی حضرت فاطمہ، رونے لگی حضرت فاطمہ. میرے نبی نے کہا اے بیٹی فاطمہ آج میں نے تجھے علی کے حوالے کر دیا، آج میں نے تجھے علی کو سونپ دیا. اے بیٹی فاطمہ یاد رکھنا اب تم مجھے حشر کے میدان میں اس حال میں ملنا کہ میرا علی تجھ سے راضی ہو، اس حال میں ملنا کہ علی تجھ سے ناراض نہ ہو. ہے کوئی دنیا میں ایسا باپ آج کے دور میں جو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ نصیحت کرتا ہو کہ بیٹی جاؤ آج میں نے تمہیں دوسرے کے حوالے کر دیا، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، شوہر کے باپ کو اپنا باپ ماننا، شوہر کی ماں کو اپنا ماں ماننا. ہے کوئی باپ جو اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر کے بھیجتا ہو؟ بولو نہیں نا. آج کا باپ تو یہ کہہ کے بھیجتا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جتنا مانگا ہے اس سے زیادہ ہی دیا ہے میں نے. کیوں بھائی جی یہی بات، بولو یار، حق بات ہے نا یہی؟ ہاں یہی بات. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حال کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے دن کے بعد کورٹ کچہری کے چکر، ارے پورے خاندان کچھ دن کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ تم نے نبی کی سنت تو ادا کی مگر اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کر کے اپنی بیٹی کو نہیں بھیجا. میرے نبی نے پوری دنیا کے باپوں کے لیے یہ تعلیم دی تھی کہ بیٹی کو رخصت کرو تو رخصت کرتے وقت اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کیا کرو. حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بابا جان علی راضی کیسے ہوں گے، میں انہیں کیسے راضی رکھ سکوں گی؟ میرے مصطفیٰ فرماتے بیٹی جب بھی علی تیرے سامنے آئیں تو سلام کرنے میں پہل کرنا، سلام کرنے میں پہل کرنا. مولا علی سلام نہ کر پائیں اس سے پہلے تم سلام کر لیا کرنا. کیا بات ہے. آج کی بیوی اپنے شوہر کو کیا سلام کرے گی یار، جبکہ آج کا بیٹا اپنے باپ کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے. آج کا بیٹا اپنی ماں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ اعلی حضرات علامہ مولانا مفتی عاقل خان صاحب قبلہ، عاقل رضا صاحب قبلہ، پرنسپل منظر اسلام، صدر المدرسین منظر اسلام، نعرہ تکبیر،
کھڑے ہو جائیے، حضرت کا استقبال کر لیجیے. داماد ہیں سید آصف میاں صاحب، حضرت تشریف رکھے. مجھے اجازت ہے. اب آپ تشریف رکھ لیجئے، بیٹھیے. خطیب اہل سنت حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب. اب آپ بیٹھ جائیے بہت سکون کے ساتھ. آواز کو کم کر لیجئے، ساؤنڈ تھوڑا کم کیجئے. آپ اپنا آواز تھوڑا کم بڑھائیے اور یہ لاؤڈ اسپیکر کا ساؤنڈ بڑھا دیجئے. آپ لوگ تھوڑا سا خاموشی اختیار کیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں رنگو نور میں نہایا ہوا یہ پروگرام الحمدللہ ہمارے ممبر پر داماد سبحان ملت حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ کے داماد محترم حضرت مولانا سید آصف میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جن کا نورانی جلوہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، ملاحظہ کر رہے ہیں. وہیں دیکھ رہے ہیں آپ استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ معمار قوم حضرت علامہ مولانا مفتی عاقل صاحب قبلہ صدر المدرسین پرنسپل منظر اسلام ممبر پاک پہ تشریف فرمائیں. وہیں خطیب ملت حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ وہ بھی ممبر پاک پہ تشریف لا چکے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں آپ اور شارع اہل سنت جناب نئی مختر صاحب. ان بزرگوں کی آمد پر آپ خوش ہو گئے ہیں نا؟ سب لوگ خوش ہیں تو کہیے نا ایک بار سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بات سمجھ میں بات کر رہا تھا وہ سنیے آپ. آج ایک بیوی اپنے شوہر کو سلام کیا کرے گی؟ بہت غور سے سنو بھائی، چند منٹ بس. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حضرت کی آمد ہو گئی ہے اور شاعر اسلام بھی آ گئے ہیں، اس لیے میرا وقت بالکل اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ختم ہونے والا ہے کہ مولانا صاحب آپ ہٹیے اور یہ لوگ آ چکے ہیں، اس لیے وہ جو میری بات ادھوری ہے وہ پوری ہو جائے. سن رہے ہیں آپ؟ سب سن رہے ہیں نا؟ ایک بیٹا آج کی بیوی اپنے شوہر کو کیا سلام کرے گی جب ایک بیٹا اپنے باپ کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک بیٹا اپنی ماں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے اس امید پر کہ وہ دن کا سورج کب نکلے گا جس دن میرا بیٹا مجھے سلام کرے گا. ایک ماں جس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اس دن کے انتظار میں جس دن اس کا بیٹا مجھے محبت بھرے انداز میں سلام کرے گا. مگر یہ بیٹا نہ باپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہے نہ ماں کو. بولو بھائی. اور اگر کوئی مولانا صاحب پوچھ لے کہ بھئی تم اپنے باپ کو سلام کیوں نہیں کرتے ہو، اپنی ماں کو سلام کیوں نہیں کرتے ہو، تو بڑی شرمیلے لہجے میں کہتا حضرت کیا بتاؤں مجھے شرم آتی ہے. باپ کو سلام کرنے میں شرم آ رہی ہے، ماں کو سلام کرنے میں شرم، اور ساس سسر کو کیوں بھائی؟ تو سلوٹ پہ سلوٹ. اگر موبائل کی اسکرین پہ دن میں 10 بار سسر صاحب کا نمبر آ جائے، ارے السلام علیکم ماموں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ انہیں سلام نہ کریں، مگر سن جب پوچھ لیا جاتا ہے کہ ماں باپ کو سلام نہیں کر رہا ہے تو انہیں کیوں سلام کر رہا ہے، تو بولا حضرت کیا بتاؤں مجبوری میں کر رہا ہوں. کیسی مجبوری؟ کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر میں انہیں سلام نہیں کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں. وہ سے مطلب سمجھے؟ گرہ منتری، ہوم منسٹر، تم اسے کچھ بھی سمجھو مگر میں اپنی قوم کی اس بیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جسے کم از کم اتنا احساس تو ہے کہ میرا شوہر میری ماں کو اور میرے باپ کو سلام کیا کرے. مگر اے نوجوان، تو کیسا مرد ہے کہ وہ عورت ہو کے اتنی حساس اور تو مرد ہو کے اتنا بے حس کہ تیری بیوی پوری زندگی میں کبھی تیرے ماں باپ کو سلام نہ کرے، تیرے پیشانی پہ بل تک نہیں پڑتا، کبھی تجھے احساس نہیں ہوتا. تیری بیوی سمجھتی ہے کہ جب میرا شوہر ہی سلام نہیں کرتا تو میں کیوں سلام کروں. اس لیے نوجوان گریبان
صبح کو جلدی بیدار ہوا کر اور جلدی جب اٹھا کرے. اللہ نے تیرے ماں باپ کا سایہ تیرے سر پہ قائم و دائم رکھا ہے. تیرا باپ زندہ و سلامت ہے, تیری ماں باقاعد حیات ہے. صبح کو بستر چھوڑ, اگر تیرے باپ سلامت ہیں, باپ کے بستر کے قریب جا, اپنے باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈال اور اپنے باپ کو پیار سے سلام کر لے. تیرے باپ کی پاچھیں کھل جائیں گی, تیرا باپ خوش ہو جائے گا, تیرے سلام کا جواب دے گا. اس کے بعد ماں کے پاس چلا جا, اپنی ماں کو عقیدت سے دیکھ لے اور محبت سے سلام کر لے. تیری ماں تجھے سلام کا جواب دے کر دعاؤں سے رخصت کرے گی. اے مولا, میرے بیٹے نے مجھے خوش کر دیا. اے پروردگار, تو اپنے بندے سے راضی ہو جا. تیری ماں ادھر دعا کرے گی اور ادھر مدینے سے میرے نبی کی آواز آئے گی, اے میرے غلام, تو نے اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھ کر سلام کر لیا ہے. میرے خدا نے تیرے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا ہے. جاگو جاگو, ایک قوم کے جیالو, حالات بدلو, چینج کرو حالات کو. کروٹ بدل رہا ہے زمانہ, تم بھی کروٹ بدلو, اپنے حالات میں چینجنگ لاؤ. جشن عید میلاد منانے والوں, مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانے والوں, خوب میلاد مناؤ اور اس شان سے میلاد مناؤ کہ ہم جس گلی سے گزریں, جس کوچے سے گزریں, جس آبادی سے گزریں, جس بستی سے گزریں, جس قریہ اور شہر سے گزریں, ہمیں زمانہ دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکل پڑے, واہ کیا جوت و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن باہر پھرتے ہیں, تو تیرے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اور آج کے اس پرفتن دور میں جہاں میرے نبی کو بڑے بھائی کی طرح سے کہا جا رہا ہے, نبی اتنے بڑے ہیں, نبی اتنے بڑے ہیں, اتنا اونچا مقام ہے, اتنا اونچا مقام ہے, اتنا سا مقام ہے نبی کا, جہاں میرے نبی کی عظمت ناپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے دور میں پوری دنیا کو اعلیٰ حضرت کا یہ نغمہ اپنی زندگی سے پہنچا دو. اے میرے نبی کو ناپنے والوں, میرے آقا کے مقام کو سمجھنے والوں, سنو, ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں بتا دیا, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. پورا مجمع بولو, بے کسوں کا سہارا, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رہا گلشن, پھول کھلیں گے, رہی زندگی, پھر ملیں گے. پورا کلمہ شریف, پورا مجمع کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ